بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت انہیں آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ چغلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اسمرتھ ہوتا ہے۔ انسان برا تبھی بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جھوٹ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ مشکلوں کی وجہ سے چنتا میں مت ڈوبا کرو، کیونکہ بہت اندھیاری راتوں میں ہی ستارے زیادہ تیز چمکتے ہیں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہو تو ناراض مت ہونا، بلکہ اس بات کا پرکھ کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی تم ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت سنگت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنی قسمت پہ وہی شخص روتا ہے جو اللہ کے سامنے سجدوں میں نہیں روتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں صرف دو طرح کے دن آتے ہیں، ایک جس میں آپ جیتتے ہیں، اور دوسرا وہ دن جب آپ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب تمہاری جیت ہو تو گھمنڈ مت کرو، اور جب چیزیں تمہارے خلاف جائیں تو صبر کرو۔ دونوں ہی دن تمہارے لیے امتحان ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا، مگر دو چیز اس کے پیچھے بھاگے گی، ایک اس کا رزق اور دوسری اس کی موت۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمہارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو، اور تمہارا برا وقت تمہیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا۔ کسی کا عیب برائی تلاش کرنے والے مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی امید مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کوئی گناہ لذت شوق کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی پر گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کے اثر تلوار سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کے چلے جانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان
کسی کی نظر میں گر جانے سے ہوتا ہے۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ لوگوں کی اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جس کو تم سے سچا محبت ہوگا وہ تم کو غلط اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش مت کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے صفائی کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں ہے وہ کسی بھی صفائی کو نہیں مانے گا۔ پیاس نہیں ہو تو پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، موت نہیں ہوتی تو زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وشواس نہ ہو تو دوستی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ کو کون یاد کرتا؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو لوگ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ میں خدا سے عقل نہیں تقدیر چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل مندوں کو تقدیر والوں کی غلامی کرتے دیکھا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کیونکہ یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جائیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیاں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ خود نہ بلائے۔ جب تمہاری جان پر خطرہ ہو تو صدقہ دان دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے ایمان کو خطرہ ہو تو اپنی جان دیکھ کر ایمان بچاؤ۔ کبھی تم پر دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع مت دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ کم کھانے سے صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو، تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفن کر سکو۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ سمان پوروک صاف گوئی سے منع کر دینا ایک بڑے اور جھوٹے وعدے سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو تم اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر اسے غرور سے دیکھ رہے ہو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کو اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں اس ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہو، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔